میں روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہر مہینے اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ یہ تسبیح اتنی مبارک ہے کہ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے رزق کی برسات اس کے اوپر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ رزق کا شکوہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ آخری وظیفہ ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری عمل ہے۔ اس کو سمجھ کر لیں، آپ کی زندگی صرف 3 دن کے اندر بدل جائے گی۔ 3 دن روزانہ اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ساری زندگی اس تسبیح کو پڑھتے رہیں، اس کو کبھی چھوڑیں ہی نہیں، کیونکہ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک چھوٹی سی تسبیح جو عصر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے آپ کے رزق، صحت اور سکون کے دروازے کھول سکتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اہل دل نے صدیوں تک اپنایا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہی خاص تسبیح بتاؤں گا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو اسے معمول بنا لے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ دعا دوں گا جو اس تسبیح کے ساتھ مل کر آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ کیونکہ نماز عصر کے بعد اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا ہے کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ نماز عصر کے بعد کے وقت میں برکت ہے۔ اسی طرح آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں، شروعات کر لیں، کل کر لیں، پیر کا دن کر لیں، جب چاہیں آپ اس عمل کو شروع کر لیں، اور یہ عمل دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی حالات بدل دے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد مانگنے کی بھی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کی نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ نماز عصر کے بعد کے وقت کے حوالے میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے اور اس کے کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک نے نماز عصر کی خاص حفاظت کا ذکر کیا ہے کہ تم نماز عصر کی حفاظت کرو، اور نماز عصر پڑھنے کے بعد سورج غلوب ہونے سے پہلے ہم نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ نماز عصر کے بعد یہ 2-3 منٹ لگتے ہیں، کوئی مہینے یا آپ نے 2-4 گھنٹے یا مغرب تک نہیں بیٹھنا، صرف 2-4 منٹ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ 2-4 منٹ کا عمل ہے۔ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نسلوں تک محسوس ہوتی رہیں گی، اور اس کی برکتیں آپ حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ آپ جہاں بیٹھیں یا نماز پڑھ بیٹھیں، گھر میں نماز پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، وہاں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بد زبانی نہیں ہونی چاہیے، خوشبو یا مہکتی عطر ہونا چاہیے۔ اپنے کپڑوں کو خوشبو لگائیں اس عمل کے لیے تاکہ اس کی کشش بنے، اس کی برکت آئے اور اس سے ایک تاثیر ملے۔ اس سے روحانیت آپ کی بڑھے گی اور آپ کو معاملات اور عمل کے اندر کامیابی کا راستہ مل جائے گا۔ اکثر لوگوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو بندہ خوشبو کا استعمال کرتا ہے اس کی روحانیت بڑھتی ہے، اس کے پاس فرشتے اس کے قریب قریب رہتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے قریب قریب رہتی ہے۔ اس لیے یہ درود پاک پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صرف 7 مرتبہ حضور کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھ لیں، اگر یاد نہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو درود پاک زبانی آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے والآخر 7 مرتبہ ضروری پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی نہیں کرنی۔ یہ ہر ایک چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، اگر ساری حکمت اس عمل کی بتانے بیٹھ جاؤں تو وقت بہت چاہیے اور آپ اتنا سن نہیں پائیں گے، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ میں عمل کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یقین رکھیں کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کی قبر میں اتار دیا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے
اس کو روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہو کہ وہ شخص کبھی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ اس پر تبصرہ کے ایک آدمی نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آدمی، میں شہادت دیتا ہوں، میں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اور میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو نماز عصر پڑھنے کا عادی ہے، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے کسی وقت بھی آپ اس کو دفنا کر آتے ہیں، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت، مغرب کے وقت یا عصر کے وقت، اس کو جس وقت بھی قبر میں اتارا جاتا ہے، جب لوگ اتارتے ہیں تو اس کو قبر کے اندر عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے کہ عصر کا وقت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر تم قبر میں آسانی چاہتے ہو، دنیا میں بھی آسانیاں چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابیاں چاہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں نماز عصر کی خاص حفاظت کرو۔ اس سے نور ملتا ہے، اس سے رزق ملتا ہے، اس سے دولت ملتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مل جاتی ہے، اس سے سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل کا رحمت نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے بھی حدیث مبارکہ لکھی ہے، حضور نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اب خود اندازہ کر لیجئے کہ ہماری کتنی نماز عصر فوت ہو جاتی ہیں، ہماری بربادی کس قدر نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نمازوں کی خاص حفاظت رکھیں۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی کہ وہ شخص ہرگز بھی جہنم میں نہیں جائے گا جو اس نماز کو پڑھے گا اور نماز عصر کو اور نماز فجر کو بار بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا۔ کوئی بھی خاص مقصد ہوتا ہے، بندے کی کوئی خاص حاجت ہوتی ہے، کوئی خاص طلب ہوتی ہے، آپ نے اس کے لیے عمل کو تصور کر سکتے ہیں، ورنہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے نا تو یقین کیجئے کوئی حاجت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے رزق کا سوال کرنا ہے، وہ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یا رزاقو یا فتاحو، اے میرے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور فتح کے دروازے کھول دے۔ جب یہ دونوں اس میں مبارک اکٹھے پڑیں گے تو انشاءاللہ رزق کے دروازے تو کھلیں گے، فتح اور کامیابی کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ دولت کا خاص وظیفہ ہے ہر حاجت کے لیے، خاص کر اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے محروم نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی محروم نہ رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور آپ کے تمام مسائل، تمام معاملات حل ہوتے رہیں، تو پھر آپ اس عمل کو صرف 3 دن کے اندر اس کا رزق خود دیکھیے گا۔ 3 دن روزانہ نماز عصر کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں، چوتھے دن آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اور آپ کہیں گے کہ واقعی جو عمل ملا ہے شاید اس سے پہلے میں نے کبھی نہ کیا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ آزمانا شرط ہے، میرا بتانا آپ کا کرنا یہ اور بات ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آج اس کو پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ، اس کے بعد جب آپ آزما لیں گے خود آپ کہیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعاموں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظیم صورت بھی پڑھی جاتی ہے جو اس قدر کمال کے درجے کی ہے، اس قدر اعلی درجے کی ہے کہ جب کوئی بندہ اس صورت مبارکہ کو پڑھتا ہے فوراً غیب کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے محنت، لگن، ریاضت، یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں زندگی میں۔ اگر محنت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس کو کریں گے تو بے بہا برکتیں۔ اب یہ دونوں اسم مبارک، جیسے پہلے اسم مبارک کا مطلب ہے رزق دینے والے، دوسرے کا مطلب ہے کھولنے والے، تو رزق کے دروازے کھلیں گے، فتح کے دروازے کھلیں گے، کامیابی کی راہیں کھلیں گی۔ رزق ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس رزق ہو، مال و دولت میرے پاس بے حساب ہو۔ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اس پر یقین ہے کہ یہ ہر بندے کا کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ مجھے فلاں رزق دیتا ہے، فلاں رزق نہیں۔ سب کو اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی رازق ہے، ساری کائنات کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔
اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس کو پڑھتے ہی پریشانیوں اور تکلیفوں سے جو رزق کی خاص کر ہوتی ہیں اس سے نجات مل جاتی ہے، اور رزق کے ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ مفلسی دور ہوتی ہے۔ بندہ خود دیکھتا ہے کہ ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہر مشکل سے مشکل کام بھی بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ ایسے جو حضرات اصول رزق کے حوالے سے نئے نئے اسباب تلاش کرنا چاہ رہی ہیں، ہمیں کوئی نئی راہ مل جائے، ہمیں کوئی نئی جاب مل جائے، ہمیں کوئی نیا کاروبار مل جائے، ہمیں کوئی نیا نظام مل جائے، تو وہ لوگ اس کو پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا سے مراد ہوتا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے جب ہم اس کا نام اس کو راضی کرنے کے لیے لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہو گیا، اب میں اس کو کسی اور کے سامنے کیوں جھکنے دوں؟ یہ میرے سامنے جھک گیا ہے، اب میں اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ جو اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے وہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ ساری دنیا کو وہ دینے والا رزق ہے۔ 70,000 عالم ہیں، 70,000 جہاں ہیں جس کو وہ رزق دیتا ہے۔ تو یار میں اور آپ اگر ہم اس کو اس طرح پکاریں گے تو کیا وہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس کا ذکر کرے، اس سے دن بدن اس کا رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ایسی جگہ سے اچانک یکدم رزق کے اثار آتے ہیں، ایسے انتظامات ہو جاتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جائے گا۔ مفلسی غربت کے دور کرنے کے لیے آمدن آپ کی کم ہے، اخراجات آپ کے بہت زیادہ ہیں، غربت کا آپ شکار رہتے ہیں، کبھی رزق آ گیا، کبھی کام چل گیا، کبھی نہ چلا، کبھی کوئی کام دہاڑی مل گئی، کبھی نہ ملی۔ کہتے ہیں کہ ریڑھی لگانے والا عام سا سادہ سا بندہ بھی سمجھ کو کرے تو اتنا امیر ہو جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے کہ ہر رشتہ دار ہاتھ باندھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ایسا کیا ملا ہے کہ تمہاری اچانک قسمت بدل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اچانک دیکھتے دیکھتے اتنے امیر ہو جاتے ہیں کہ ہر شخص تعجب کرتا ہے۔ اب ان دونوں اسم مبارک کو اکٹھا ایک ساتھ ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے ان کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ بالکل مختصر سا اور مجرب عمل ہے، کوئی زیادہ نہیں، لیکن عمل کا انتہائی آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ اتنا فائدہ ملے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، بس اس سے پڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورت مبارکہ جو پڑھنی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس سورت کے ساتھ کئی واقعات منسلک ہیں، کئی چیزیں منسلک ہیں، اس لیے جیسے میں نے کہا فتح اور کامیابی کی راہیں کھلیں گی، وہ اسی اسم مبارک کے ذریعے کھل جائیں گی، کیونکہ اثر کے بعد اس کا پڑھنا یہ ہر مصیبت، ہر آفت کو دور کرتے ہیں، ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے، ہر سختی کو ختم کر دیتا ہے، ہر تنگی کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز آج لوگوں کے دشمن لوگ بنے ہوئے ہیں، در بدر کی ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، کوئی ہمیں منہ تک نہیں لگانے والا، اور دشمن نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ کچھ حسد کرنے والے، کچھ مختلف قسم کے ہمارے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنے والے، اور اسی لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ دشمنوں پر بھی فتح دیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، کاروبار رک جاتے ہیں، یہ ساری راہیں کھولنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اگر پہاڑوں جیسے بھی راستے میں رکاوٹیں ہیں تو بس اس کے پڑھتے ہی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اکثر طالب علموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی نازک حالات میں کامیاب نہیں ہوتے، ذہین ہوتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے والدان کی بھی خواہشات ہیں کہ میری اولاد کامیاب ہو، ہر میدان میں سے کامیابی ملے۔ ایسے مفکر انجینئر یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے نہیں ہر شخص کی خواہش ہے کہ مجھے ہر شعبے میں وہ فتح ملے۔ یہ فتح اور کامیابی کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ بس سادی سی بات ہے کہ جس کو یہ بات سمجھاتی ہے، کیونکہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دے گا، یعنی کہ جو اس نماز کو پڑھتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جنت ایک ہے جو اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے، اور اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ
نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز عصر کی پابندی کرتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت عزیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 100 برس پہلے بھی نماز عصر کی پابندی کا ذکر تھا، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر آج ہمارے پاس موقع ہے تو نماز عصر کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ سورت مبارکہ بتانا چاہ رہا ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ نے جو سورت مبارکہ پڑھنی ہے یہ سورہ کوثر ہے، اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ کوئی بنی بنائی باتیں نہیں، میں آپ کو بڑی اوتھینٹک باتیں بتا رہا ہوں کہ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ پر، آپ کے والدین پر، آپ کی نسلوں پر آنے والی آزمائشیں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے میرے آقا کی زیارت بھی لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے، ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، جس دکان میں پڑھی جاتی ہے، جس جگہ جس کاروبار پر پڑھی جاتی ہے، وہ والدان کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ میری دعا ہے کہ بس اللہ کے کلام کو جس نیت کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہو، ارادہ ٹھیک ہو، نیت درست ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے کہ اس کو جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اس کے مقدر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کلام بندے کی رہنمائی فرماتا ہے، اس لیے یہ صورت دفاعی عمل کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے۔ ایک ایسی طاقتور صورت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل فوری طور پر حل کروا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی بیماری میں ہیں، کسی مصیبت، مشکلات، پریشانی کا شکار ہیں، اپنے گھر میں نماز عصر کے بعد اس سورت مبارکہ کو پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ خود مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے سورت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورت کا جو عامل بن جاتا ہے، اسے ایسی ایسی جگہ سے کائنات خزانے عطا فرماتی ہے کہ اس سورت کے بہت زیادہ معجزات ہیں۔ اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ میں نے خود اس سورت مبارکہ کی بڑی برکتیں دیکھی ہیں، بڑی تاثیر دیکھی ہے، بڑی طاقت دیکھی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ میاں بیوی کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ یہ لا علاج بیماریوں کا سب سے آخری علاج ہے۔ یہ کثرت سے پڑھنے والے گھریلو زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، دشمن کی زبان بندی ہو جاتی ہے، ہر قسم کے نقصان دینے والی چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، پیسوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح خواہش مند جتنے بھی لوگ ہیں آج اپنی حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھیں۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ کوثر کی حروف کی تعداد 15 ہے اور اس کے برابر ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ایک ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر پھر بھی کسی جگہ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ میں فوری طور پر آپ کو کوشش کر کے آپ کی رہنمائی کروں گا اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج کل اس طرح کے طاقتور اور اللہ والوں کی کامیابی کے خاص راز بہت کم بتائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو پتا ہو تو وہ اپنے سینے میں رکھتا ہے، نہیں بتاتا۔ اس لیے ہم اللہ کی رضا کے لیے بتاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بات چھپی نہ رہے، دینا رب نے، مانگنا رب نے، تو پھر ہم کیوں یہ چیزیں چھپائیں۔ یہ صورت شادی جس کی جلدی نہیں ہو رہی جلد شادی ہو جاتی ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی جلدی حاجت پوری ہو جاتی ہے، جس کا کاروبار نہیں چل رہا فوراً چلنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات کے اندر مختلف لوگ آج پھنسے ہوئے ہیں۔ ان پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر چیز پڑھنی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ تو ایسی دعا ہے کہ جو اللہ کے نبیوں نے دعا کی ہے، اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ
اللہ تعالیٰ پر توکل میں اضافہ کرتی ہے، بھروسے میں اضافہ کرتی ہے۔ آج ہماری غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر نہیں رہا۔ جب اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو جاتا ہے، یہ آیت مقدسہ کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور اس سے مشکلات حل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد مل جائے گی، ایمان کی مضبوطی ملتی ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرواتی ہے۔ یہ آیت مقدسہ آج ہی پڑھیں۔ اس کو پڑھنے سے یہ دعا وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور بہت سارے آقا علیہ السلام خود بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، اس لیے یہ سورہ شروع سے ہی مختلف انبیاء اکرام کا وظیفہ رہا۔ مختلف انبیاء نے جب اللہ سے مانگا تو اس طرح مانگا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس آیت مقدسہ کو پڑھا تھا، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے دعا کی برکت سے، اور بہت سارے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ پیاس بھی مٹ جاتی ہے، جان بھی بچ جاتی ہے، سردی سے حفاظت ہوتی ہے، گرمی سے حفاظت ہوتی ہے، ہر قسم کی مشکلات سے نجات ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، اور اللہ ایسے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نماز عصر کے وقت قبولیت کی گھڑی میں جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، پھر بہتر نہیں، اللہ بہترین سے نوازتا ہے۔ اب آپ نے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر نماز عصر کے بعد دعا کرنی ہے اور گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔